ہیں گر کے جم جائے اسے برف کہتے ہیں، آنکھ سے بہے اسے آنسو کہتے ہیں، بدن سے بہے اسے پسینہ کہتے ہیں، گلاب پہ پڑے اسے شبنم کہتے ہیں، گلاب سے نکلے اسے عرق کہتے ہیں، شہد کی مکھی بیٹھے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑے پھر اس سے جو نکلے اسے شہد کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون بولے گا میرے جملے کس کی سمجھ میں آ رہے ہیں، کس کی سر سے گزر رہے ہیں۔ میں بڑے عقیدے والے جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھے لکھے اباب ہے، محلہ احمد آباد کا ذوق ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک پڑھتا بھی آ رہا ہوں، سنتا بھی آ رہا ہوں، دیکھتا بھی آ رہا ہوں، دکھاتا بھی آ رہا ہوں۔ بس دیکھنے اور سمجھنے کی سوجھ بوجھ رکھنی ہے۔ جتنا بڑا کلام ہے آپ کے سبحان اللہ مجھے بتائے گی، انشاءاللہ بیدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آسمان سے گرے ہوئے پانی کو بارش کہتے ہیں، جم کے گرے اسے اولے کہتے ہیں، گر کے جم جائے اسے برف کہتے ہیں، آنکھ سے بہے اسے آنسو کہتے ہیں، بدن سے بہے اسے پسینہ کہتے ہیں، گلاب پہ پڑے اسے شبنم کہتے ہیں، گلاب سے نکلے اسے عرق کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، بیٹھتی ہے، اللہ کا شہد اور شہد کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شفا میں نے شہد میں رکھی ہے کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ شہد کی مکھی کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، اور شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھ لیا تھا بتا تو دنیا کے رنگ برنگے ملکوں میں جا کے رنگ برنگے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، یہ کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے شہد کہاں سے آتا ہے؟ اب شہد کی مکھی ہے، دل والی ہے، آنکھ والی ہے، نظر والی ہے، کریم آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتی ہے۔ اس نے کہا جب میں رس چوستی ہوں، جگہ جگہ پہ جاتی ہوں، میں وہاں جاتی ہوں جہاں پہ صرف نفاست ہے، خوشبو ہے، لذت ہے۔ میں بے داغ دنیا کی زمین پہ نہیں جانے والی، میں پھول پہ بیٹھتی ہوں، رس چوستی ہوں، میں رنگ برنگے پھولوں کا رس چوستی ہوں۔ کسی کا کڑوا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یہ پھر میٹھا اور اتنا ذائقے دار کیسے ہوتا ہے؟ کہا جب میں کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پیش کرتی ہوں تو یہ اس کا کڑوا پن دور ہو جاتا ہے، اس میں مٹھاس بھی آتی ہے، اس میں ذائقہ بھی آتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے شفا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر درود پڑھتی ہوئی مکھی جب درود پڑھے گی تو اللہ اس کے درود کو سنتا ہے۔ جب 6 فٹ کا بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر سیدہ کائنات کے بابا درود سنتے بھی ہیں، درود والے کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے، کس عقیدے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کون سا پڑھ کر پڑھ رہا ہے، کس عقیدے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اہل سنت کا یہ سچا عقیدہ بھی ہے، آقا سنتے بھی ہیں، آقا دیکھتے بھی ہیں۔ ہمارے درود و سلام کا ہمیں جواب بھی ملتا ہے۔ شہد کی مکھی بیٹھے کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے، پھر اس سے جو نکلے اسے شہد کہتے ہیں۔ اب جملہ سب سے بڑا پیش کر رہا ہوں، عقیدے والا بندہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ میں نے کہا آنکھ سے بہے اسے آنسو کہتے ہیں، بدن سے بہے اسے پسینہ کہتے ہیں، پھول پہ پڑے اسے شبنم کہتے ہیں، پھول سے نکلے اسے عرق کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی بیٹھے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑے، پھر اس سے جو نکلے اسے شہد کہتے ہیں۔ نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے اسے زمزم کہتے ہیں۔ نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے اسے زمزم کہتے ہیں۔ نام بدلے پانی تو پھر پانی ہے لیکن پانی کہتا کوئی نہیں، آنکھ سے برسے اسے آنسو کہتے ہیں، پانی نہیں کہتے پسینہ کہتے ہیں، بدن سے بہے اسے پسینہ کہتے ہیں، آنکھ سے نکلے اسے آنسو کہتے ہیں۔ نام بدل جاتی ہیں، نام بدلنے سے انسان کا کردار نہیں بدلتا، انسان کا کردار نہیں بدلتا، تو پھر نام بدلنے سے میرے آقا کی حقیقت کیسے بدل جائے گی؟ میرے آقا کل بھی نور تھے، میرے آقا آج بھی نور ہیں، بس لباس بشر میں آئے ہیں۔ یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ کوئی نور سمجھے، کوئی بشر سمجھے، یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا نور بھی ہیں، ہمارے آقا بشر بھی ہیں۔ میں نے کہا آنکھ سے بہے اسے آنسو کہتے ہیں، عثمان بھائی آنکھ سے بہے اسے آنسو کہتے، بدن سے بہے اسے پسینہ کہتے، گلاب پہ پڑے اسے شبنم کہتے، گلاب سے نکلے اسے عرق کہتے ہیں، شہد کی مکھی بیٹھے درود پڑے اس سے جو نکلے اسے شہد کہتے ہیں، نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے اسے زم کہتے ہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے، احمد آباد والوں جملہ ضائع نہ کرنا۔ کریم آقا علیہ السلام
فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے بخیل ہے وہ بندہ جب درود نہ پڑھے۔ اور یہ جملہ سن کے آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے، درود بھی پڑھیں گے، کیونکہ جملہ بہت بڑا ہے۔ آنکھ سے نکلے اسے آنسو کہتے ہیں، بدن سے بہے اسے پسینہ کہتے ہیں، گلاب پہ پڑے اسے شبنم کہتے ہیں، گلاب سے نکلے اسے عرق کہتے ہیں، نبی کی ایڑی کی نسبت سے چلے اسے زمزم کہتے ہیں، نبی کی انگلیوں سے چلے اسے کوثر کہتے ہیں، نبی کی انگلیوں سے چلے اسے کوثر کہتے ہیں۔ اللہ نے دو دریا جوڑ دیے ہیں۔ اللہ کا رحمان قرآن کہتا ہے دریا ہے، پہلا دریا آپس میں ملتا نہیں ہے، دوسرا دریا آپس میں ملتا نہیں، پہلے کا رنگ اور ہے، دوسرے کا رنگ اور ہے، پہلے کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، بیچ میں دیوار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے دو دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں، پہلے کا رنگ اور دوسرے کا رنگ اور، پہلے کا ذائقہ اور دوسرے کا ذائقہ اور، دونوں دریاؤں کو نسبت ہے۔ پہلے دریا کو نسبت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے، دوسرے دریا کو نسبت جناب حیدر قرار مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہے۔ ان میں دو ہیروں کا ذکر ہے، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ اب لؤلؤ کس کہتے ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو اس میں سے نسبت ہے، اس کو جناب امام حسن کہتے ہیں، اور مرجان کو نسبت ہے مولا علی سے، اس کو جناب امام حسین کہتے ہیں، اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ رحمان ہے، دو دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، نیازی سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں۔